اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 حدیث جانیں گے کہ وہ کون سی ہیں اور اس کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس اپنی مغفرت کے لیے اعمال صالح بھی نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اسے غم میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کے گناہوں کی معافی کا سامان ہو سکے۔ نمبر 2، ترجمہ ہے۔ ام المومنین ابو حفص بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ہی بدلہ ملے گا۔ چنانچہ جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اب اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ نمبر 3، ترجمہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو شخص میری امت کے لیے امور دین سے متعلق 40 احادیث یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فقرا اور علماء میں اٹھائے گا۔ ترجمہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میری حلفہ پر رحم فرما۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے حلفہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حلفہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میری حدیثوں اور میری سنتوں کو روایت کریں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ نمبر 5، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ایک مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے گناہوں سے اس طرح پاک فرما دیتا ہے جس طرح مٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ دین کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میرے یوٹیوب چینل جاسم نوکیا کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے سبسکرائب کرائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ کر سکوں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے، اسے بھی کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔